عوام الناس کو اپنے خیال سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین میرے خیال میں بخوبی آگاہ نہیں ہیں کہ اس کے اندر صرف اور صرف گندم کی کٹوتی نہیں ہے، اہم ایشو جو ہے گندم کی کٹوتی کے اندر 27 اکتوبر کو احتجاج کے لیے کہا دی گئی تھی، لیکن گلگت بلتستان کے عوام سوئے رہے، جس کی وجہ سے گندم کا جو حصہ کاٹ دیا گیا تھا وہ بھی نہیں ملا، اور جو ملتا رہا ہے وہ بھی صحیح طور پر نہیں ملا۔ یہ وہ خطرناک اثر تو ہے۔ اس کے ساتھ آپ سب کو پتا ہو کہ نہ ہو 2022 ایکٹ، جس کے ذریعے سے آپ کے تمام چیزوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ ہم نے چند چیزوں کا میڈیا پر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو کہ یہاں پر تمام مومنین استعمال کرتے ہیں، گائے ہیں۔ آئندہ کوئی گائے بیچے گا تو اس کو 10,000 سے لے کے 20,000 تک ٹیکس دینا پڑے گا۔ کیا آپ کو اس طرح کے قوانین قبول ہے؟ نہیں۔ اچھا، کوئی خریدے گا تو بھی ٹیکس دے دے گا، بیچے گا تو بھی ٹیکس دے دے گا، دکان خریدے گا دکان کرائے پہ لے لے گا، ان تمام چیزوں پر ٹیکس لگ چکی ہے۔ خالصہ سرکار کے نام پر گلگت کے زمینوں کو نگر کے، یعنی آپ کے انجمن حسین نگر کے زمینوں کو ہتھیانے کی کوشش کی۔ یہ ایک ٹریلر ہے جس سے آزمایا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر کتنا غیرت ہے اور کتنا غیرت ختم ہو چکا ہے۔ اگر اس طرح سے سستی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کی تمام زمینوں پہ قبضہ ہو جائے گا۔ کیا آپ اس حکومت کے اس 2022 ایکٹ کو مانتے ہو؟ بھرپور انداز میں کہے، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ بالکل شاندار آواز میں آپ کی آواز حکومت کے ایوانوں تک پہنچنی چاہیے۔ اور اس ایکٹ کے اندر جو ابھی کچھ آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئی ہے، لگتا ہے تھوڑی سی ڈر ہے یا دھوکہ دینے کی کوشش ہے کہ مینیجر ڈائریکٹر نے بھی پچھلے دنوں پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ گلگت کے اندر کوئی زمین کوئی پہاڑ خالصہ سرکار نہیں ہے۔ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اگر خالصہ سرکار نہیں ہے تو لیڈ غیروں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ کے دوغلی پالیسی کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ زمانہ سوچ رہنے کا نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ نگر کا ایک انچ بک چکا ہے۔ آپ کا کوئی پہاڑ ظالم نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو جا کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھ لیں کہ آپ کے کون سا پہاڑ کا 1 کلومیٹر بھی جو ہے نا پہاڑ آپ کا جو ہے نا لیز پہ نہیں بک چکا ہے۔ منرل ڈائریکٹر نے اسی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے 300 لیز دی ہے۔ 300 ضرب آپ 10 کلومیٹر کتنے کلومیٹر کے پہاڑ بنتے ہیں؟ آپ 3000 کلومیٹر کے تمام پہاڑ آپ کے بک چکے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح سے خاموش رہے، 10 منٹ کے لیے روڈ پہ نہیں آ سکے، تم سکھوار میں جو زمین ہتھیانے کی کوشش کی ہے پچھلے دنوں ڈی سی نے، یہ بھی ایک ٹریلر ہے۔ پہلے شیعوں کو چھیڑا پھر سنیوں کو چھیڑا۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی کتنے متحد ہوتے ہیں۔ کیا ہم گلگت کی سرزمین پر متحد ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر متحد ہیں تو سب مل کے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ یہ سارے مسائل میں سے چند مسائل ہیں جو ہم نے آپ کے لیے ذکر کیے ہیں۔ بجلی کی مد میں آپ سب کو پتا ہے کہ 100 تک جو میٹر چلتا تھا اس پہ 1 روپیہ تھا، اس کو 2 روپیہ کیا ہے۔ اس سے آگے جو 2 روپیہ تھا اس کو 3 اور 3 کو 5 کیا ہے۔ لائن رنگ کی مد میں اب ہر مہینے آپ سے جو ہے نا 60 روپے کاٹ دی جائیں گے، 50 نہیں۔ تو میں نے پرسوں اجلاس میں بھی کہا ہے، اگر گلگت کے اندر 30 لاکھ کنزیومر ہیں، اس کا مطلب ہر مہینے آپ سے 30 لاکھ ضرب 60 کتنے ہوتے ہیں؟ 18 کروڑ روپے آپ کی جیب میں ڈھاکہ ڈال دیا گیا ہے۔ ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ یہ گلگت والے نہیں آتے ہیں، وہ کدھر والے نہیں آتے ہیں۔ دیکھو، جس قوم کے اندر شعور زیادہ ہوگا ان کو قربانی بڑی دینی پڑے گی۔ کیا آپ اس کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ باشعور ہیں یا نہیں ہیں؟ باشعور ہیں تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو میدان میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اگر آپ سستی کریں گے، دیکھو وہ جو بے شعور ہے، کمزور ہے، وہ تو پٹے گا ہی پٹے گا۔ آپ باشعور بھی اس ظلم و زیادتی کے جنگل میں پھنس جائیں گے۔
لہذا ہم حکومت وقت کے ان ظالمانہ، اور دیکھو یہ خالص سرکار، اس کی لمبی چوڑی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی سرکار ہی نہیں ہے تو خالص کہاں سے ہو گیا؟ پہلے سرکار تو دکھائے، کون ہے سرکار یہاں پر؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بجلی نہیں ہے، یہ میں ضرور ذکر کروں گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک والے بجلی نہیں دیتے، ملک نہیں ہوا، کبھی آج دیکھا تو کرے، ہمارے کو ہم دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ اور ایک ایسے دلال کو ٹھیکہ دیا گیا ہے، وہ ہے پیر سے لے کر سر تک نجس آدمی، جو 6 لاکھ کا ٹھیکہ لے کر اس نے 60,000 کا کام نہیں کیا، پانی ابھی بھی برباد ہو کے باہر جا رہا ہے بجلی کے اوپر۔ جب اس پورے علاقے کو اگر بجلی دینا ہے تو پانی چاہیے، پانی ڈیم میں جا نہیں رہا۔ ہماری قوم کہتی ہے کہ جی ملپن والے بندازی کر دو، ملپن والوں کی جائے دوڑیے، نہیں ہے، لیکن پانی تو اندر جائے، وقت پہ پانی تو ملے۔ ان سب کے لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 2022 ایکٹ، اس کی جو ہے نا تشریح میں سلطان رئیس الحسینی نے ایک زبردست ڈیبیٹ کیا ہے ہمارے سامنے، اس نے ہمارے وزیر خزانہ کو سامنے رکھ کے کہا ہم ٹیکس دے دیں گے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے کہ اس ٹیکس کو گلگت بلتستان پر ہی خرچ کیا جائے؟ کوئی ایسا نیٹ ورک ہے؟ یہ وزیر خزانہ کے الفاظ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہے، تو یعنی ہم سے ٹیکس لے کے وفاق کے جیبوں میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم اس طرح کے کسی بھی گھناؤنی حرکت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور دیکھو شیعہ اور سنیوں کو لڑاتے رہے 74 سالوں سے، ابھی ہم سب کے اندر یہ شعور آنا چاہیے، ہمیں 600 روپے کا آٹا ملتا ہے، ہمارے حکمرانوں کی حالت دیکھے 10 بجے آتے ہیں 2 بجے چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر پیسے کھلائے بنا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ان سب سے نکلنے کے لیے خصوصاً میں زور دے دوں گا شیعوں کے اوپر، چاہے وہ نگر کے شیعہ اور گلگت کے۔ آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں جب علی کے پیروکار ہیں، علی کے پیروکاروں کو دنیا والوں کو سمجھانا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے بہترین لوگ ہم ہی ہیں۔ اگر ہم ہیں تو جہاں جہاں پر ہمارے لوگ حکمرانی کے لیے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حق ادا کریں، ورنہ رہبر مقدم کے اس زبردست جملے کو ہم یہاں پر لا کر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آپ بھی تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جائیں گے اور آپ کا یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور گلگت بلتستان کے لیے ایک اور اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ دوبارہ جو ہے نا فتح کروائے، کیونکہ یہ دیکھ رہی ہے حکومت وقت کہ یہاں پر شیعہ سنی اسماعیلی متحد ہو رہی ہے، تو کسی بھی قسم کا یہ جملہ میں صرف جوانوں کے لیے، اور آخری جملہ میرا کہ فیس بک پہ آپ کے جو ہے نا یوٹیوب پہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی اتفاق و اتحاد گلگت بلتستان کے خلاف کوئی بھی پیج، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی تصویر شیئر کرنے سے آپ سب کو گریز کرنا پڑتا، ورنہ گلگت بلتستان بہت جلد گلگت بلتستان کا نام ہی ختم ہو کے کسی کے کالونی کے نام بک جائے گا۔ آپ سب تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور ہم جو ہے نا چند نعرے آپ کے لیے کہ خالص سرکار نامنظور، زور سے بولیے گا، خالص سرکار نامنظور، یہ ظلم کے قاعدے، یہ ظلم کے ضابطے، یہ ظلم کے ضابطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب نے آپ کو بخوبی آگاہی آپ کو دے دی، اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا علی محمد صاحب کو، تاکہ وہ اپنے نظری خیالات سے آپ کو آگاہ کریں اور آپ کو جو نا
بیداری کا جو ہے وہ تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یہ سورہ مبارکہ رات کی آیت ہے کہ خداوند عالم کسی قوم کو نہیں تبدیل کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلے گی. مولانا ظفر علی خان مرحوم نے تحریک آزادی ہند میں یہ اس آیت کا شعر بنا ڈالا. کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا. تم لوگ واویلا کرتے ہو ظلم ہونے کا اور ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کرتے ہو. جلدی ادھر ادھر بھٹکنے کی عادت تمہیں یہاں تک لے کے آئی ہے. میں پھر دوبارہ کیا کہوں گا اس قوم کے لیے کہ جہاں پر صبح دفتر میں جاتے ہیں تو گھر سے گھڑی دیکھ کے نہیں جاتے, اپنی مرضی سے جاتے. چھٹی کے لیے گھڑی 10 دفعہ دیکھتے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, پہلے ذرا تھوڑا سا موڈ بدل لو. جو بڑا مشہور واقعہ ہے گلگت کا. ایک 19ویں گریڈ کے آفیسر نے ایک دفتر میں کہا کیا ماہ سفری آخری بود اتوار کو نہ آئی. آخری بود اتوار ہی نہ چھٹی مارا بھائی غرق ہو جاؤ اس روح کے ساتھ. قوم چھٹی کے لیے بدھ کو اتوار کو بدھ آئے گا. اس عقل کے ساتھ تو یہی مسلط ہوں گے اور کیا ہوگا. شعور پکڑنے کی ضرورت ہے. خالص سرکار اس وقت ہوگی نا جب سرکار ہوگی. سرکار ہی نہیں ہے جہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں پتلیوں کی طرح آتے ہیں, پتلی تماشے. گلگت بلتستان کی اسمبلی نے کسی زمانے میں ایک ایڈیشنل ڈی آئی جی کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی. وہ ڈی آئی جی بدلا ہی نہیں, ایس ایس پی سے ڈی آئی جی بن گیا تھا. اعزازی ڈی آئی جی بنایا گیا تھا, عہدے میں ایس ایس پی تھا. خدا کے بندو پہلے اپنے اوپر خود حکومت کرنے کے لیے تیاری کرو. تمہارے پاس زمین میں سلوک ہونا چاہیے. پہلے سے 100 دفعہ آزمائے ہوئے نالائق چہروں کو اسمبلی میں بھیجو گے تو یہی ہوگا اور کیا ہوگا. نئی نسلیں تیار کرو, جوان میدان میں آؤ. یہ اس نظام کے سڑے ہوئے کماشتوں کے ساتھ مقابلے کی روح رکھنے والے آدمی چاہیے. وہ جناب علی وہ جو بھی آئے گا اوپر سے آتا ہے, جو نہیں آئے گا تو یہاں پہ اسی طرح ہوگا. خالص سرکار پہلے آئی موجودہ حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں جو اسمبلیوں میں تنخواہیں لیتے ہیں ممبری لے کے, ایک قانون بنانے کی تم میں قوت اگر نہیں ہے تو دفاع ہو کے گھروں میں آ جاؤ. وفاق پاکستان کا دفاع کرتے ہمارے ممبران اسمبلی. جناب ادھر مہنگائی ہو گئی تھی, گندم کی سبسڈی مہنگائی ہو گئی تھی. میری بلا سے غرق ہو جائے, یہ میرا حق ہے آئینی حق نہ دینے کا. آئین کا حق اگر مجھے نہیں ملتا یہ سبسڈی ایک گندم پہ نہیں ہوگی, 58 اشیاء پہ ہے, 60 اشیاء پہ. لہذا حکومت پاکستان کے وفاقی نمائندے گلگت بلتستان میں یہ پیغام نوٹ کریں کہ ہمیں آئینی حقوق نہیں ملتے تو سول نافرمانی چلے گی عنقریب. بات کرتے ہوتے چھوٹ کی ہر چیز پہ ٹیکس لگاتے ہو اور پھر کہتا ہو کہ جناب علی کون وہ ٹیکس سارا چوری کر کے کھا جاتے ہیں.
वफाक में अभी आ रहा है मुसलसल सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड लिखकर 10 रुपए वजीर आजम के फंड में डाल दो। नस्लें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जिसने पहले सैलाब और जलजले के पैसे अपने बाप की दादी समझ के अकाउंट में शिफ्ट किए हैं, बर्तानिया में जाके माफी मांगी है 8 मिलियन पाउंड का, उसके फंड में 10 रुपए देंगे। शर्म आनी चाहिए। पहले अपनी चोरी की हुई दौलत इधर जमा करो, फिर हमसे मांगो। चोरों को हिमायत करते हैं। पहले एक ने 10 अरब, एक ने 80 लाख पाउंड अपने अकाउंट में डाल दिए। वो कहते वो हुक्मरान है, फिर मुल्क में तरक्की कहां से आएगी? काबिल मुजम्मत है। खालसा है सरकार का काम। खालसा टैक्सेस जो भी है, पहले यहाँ पर बिजनेस रूल खुद डिजाइन करो। इस इलाके में खर्च होगा, इस खित्ते में खर्च होगा, ये यकीन दिलाओगे तो हम देंगे। चोरी करके किसी और जगह लेके जाना तो नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। इसके लिए हम इस किस्म की पॉलिसीज की भरपूर मजम्मत करते हैं। हुकूमत हो या हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, अगर अवाम के दर्दों का मदावा नहीं होता तो हम कोई भी चीज अदा करने के मूड में नहीं है। लिहाजा बेदारी का सबूत दें, होशियार रहें। यहाँ पर इस इलाके में उम्मत मुस्लिमा, उम्मत पैगंबर के तमाम मसाले इस मामले में मुत्तफिक हैं। इत्तेहाद इत्तेफाक का मुज़ाकरा करें और मैदान में आए ताकि आइंदा के लिए इस किस्म के खुराफात और इनहिराफात, चोरों चक्कू डाकू का रास्ता रोका जा सके। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मैं शेर के साथ इस जलसे को ख़त्म करना चाहूँगा।